ایک طرف پانی تو دوسری طرف مہنگائی بے لگام، پاکستان کے کچھ علاقے پانی میں ڈوب گئے، باقی مہنگائی میں پس گئے۔ بجلی مہنگی، را مٹیریل مہنگا، پیٹرولیم مصنوعات کے بڑھتے ریٹ، کاروبار تباہ ہو گئے۔ حکومت نے سبسڈی نہ دی تو دیوالیہ ہو جائیں گے، چھوٹا اور درمیانے درجے کا کاروباری طبقہ بلبلا اٹھا۔ مرغی 350 سے 400 کے درمیان اٹک گئی۔ فیصل آباد میں برائلر مرغی 800 چنیوٹ میں 20 روپے مہنگی، فی کلو مرغی 387 روپے میں بیچی جانے لگی۔ سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ جاری۔ ہانڈی کا لازمی جز ٹماٹر 128، پیاز 82، ادرک 265 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ زرعی ملک میں کسان پریشان، بجلی کے بلوں سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نہ نکل سکا، زراعت کے لیے ٹیوب ویل کا استعمال مشکل ہو گیا، کسانوں کا بہتر فصل کے لیے کھاد بھی سستی کرنے کا مطالبہ۔ ایف بی آر کے سیلز ٹیکس میں اضافے کے لیے اقدامات، فلاحی اداروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے ساتھ کاروبار پر 3% ٹیکس لاگو، سیلز ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ اداروں کے ساتھ کاروبار پر شکنجہ کس لیا۔ فیصل آباد میں گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ٹھپ، ریگولیٹری ڈیوٹی اور اضافی ٹیکسز نے کاروبار ختم کر دیا، کار شو روم ایسوسی ایشن نے سر پکڑ لیے، گاڑیوں کی بڑھتی قیمتوں سے گاہک دور ہونے کا شکوہ کیا۔ گوجرا روڈ فلٹریشن پلانٹ کی موٹر 6 ماہ سے خراب، محلہ محمد پورہ، گوبند پورہ اور اتحاد پارک کے مکین صاف پانی کو ترس گئے، جہاں کے محلہ رسول پورہ میں بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، عوام صاف پانی کے لیے خوار۔ ٹرین سفر کے حوالے سے اہم خبر، سیلاب کے باعث بند ٹرینوں کی 1 اکتوبر سے بحالی متوقع، فیصل آباد اسٹیشن سے کراچی جانے والی ٹرینوں کی تفصیلات طلب، ہیڈ کوارٹرز کی ہدایات کے بعد ٹرینوں کو سفر کی اجازت ہوگی۔ فیصل آباد میں اتوار کو غیر قانونی بازار لگانا معمول بن گیا، کچہری بازار، راجبا روڈ، پہاڑی گراؤنڈ، ملت روڈ، نشاط آباد اور سول لائنز میں غیر قانونی بازار قائم، سڑکوں سے گزرنا محال، عوام کارپوریشن کے خاموش کردار پر نالہ۔ ایک طرف پانی تو دوسری طرف مہنگائی بے لگام، پاکستان کے کچھ علاقے پانی میں ڈوب گئے، باقی مہنگائی میں پس گئے۔ بجلی مہنگی، را مٹیریل مہنگا، پیٹرولیم مصنوعات کے بڑھتے ریٹ، کاروبار تباہ ہو گئے۔ حکومت نے سبسڈی نہ دی تو دیوالیہ ہو جائیں گے، چھوٹا اور درمیانے درجے کا کاروباری طبقہ بلبلا اٹھا۔ مرغی 350 سے 400 کے درمیان اٹک گئی۔ فیصل آباد میں برائلر مرغی 800 چنیوٹ میں 20 روپے مہنگی، فی کلو مرغی 387 روپے میں بیچی جانے لگی۔ سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ جاری۔ ہانڈی کا لازمی جز ٹماٹر 128، پیاز 82، ادرک 265 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ زرعی ملک میں کسان پریشان، بجلی کے بلوں سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نہ نکل سکا، زراعت کے لیے ٹیوب ویل کا استعمال مشکل ہو گیا، کسانوں کا بہتر فصل کے لیے کھاد بھی سستی کرنے کا مطالبہ۔ ایف بی آر کے سیلز ٹیکس میں اضافے کے لیے اقدامات، فلاحی اداروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے ساتھ کاروبار پر 3% ٹیکس لاگو، سیلز ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ اداروں کے ساتھ کاروبار پر شکنجہ کس لیا۔ فیصل آباد میں گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ٹھپ، ریگولیٹری ڈیوٹی اور اضافی ٹیکسز نے کاروبار ختم کر دیا، کار شو روم ایسوسی ایشن نے سر پکڑ لیے، گاڑیوں کی بڑھتی قیمتوں سے گاہک دور ہونے کا شکوہ کیا۔ گوجرا روڈ فلٹریشن پلانٹ کی موٹر 6 ماہ سے خراب، محلہ محمد پورہ، گوبند پورہ اور اتحاد پارک کے مکین صاف پانی کو ترس گئے، جہاں کے محلہ رسول پورہ میں بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، عوام صاف پانی کے لیے خوار۔ ٹرین سفر کے حوالے سے اہم خبر، سیلاب کے باعث بند ٹرینوں کی 1 اکتوبر سے بحالی متوقع، فیصل آباد اسٹیشن سے کراچی جانے والی ٹرینوں کی تفصیلات طلب، ہیڈ کوارٹرز کی ہدایات کے بعد ٹرینوں کو سفر کی اجازت ہوگی۔ میں ترقی کے منتظر ملازمین کی بالآخر سنی گئی، ترقی کی شرائط پر پورا اترنے والے ملازمین کو حق دیا جائے، پاور ڈویژن نے 60 روز میں کیسز حل کرنے کی ہدایت کر دی۔
آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے نئے عہدیداران کا اعلان، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں 2 ممبران فیصل آباد سے منتخب، جے کے اسپیننگ سے شائق جاوید، شفیع اسپیننگ سے خواجہ زاہد شفیع منتخب، زونل چیئرمین کے لیے نوید گلزار پھر سے بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ سنی تحریک فیصل آباد کا ربیع الاول کی مناسبت سے اجلاس، ڈویژنل صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری نے صدارت کی۔ جنرل سیکریٹری حافظ محمد یاسر مدنی، مولانا بہادر علی رضوی سمیت دیگر کی شرکت۔ اور سابق ایم این اے رانا افضل خان کی تیسری برسی کی مناسبت سے فیصل آباد میں دعائیہ تقریب، سابق ایم پی اے نجمہ افضل، خالدہ منصور اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی شرکت، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگی۔